فیض رمضان، فیض رمضان۔ اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع کرتی ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، آج 16 رمضان المبارک 1443 ہجری ہے۔ آپ روز کی طرح فیض ٹی وی نیٹ ورک سے فیض رمضان لائیو افطار ٹرانسمیشن ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ میں نازیہ علی روز کی طرح آپ سب کے سامنے حاضر ہوں۔ کرم مانگتی ہوں عطا مانگتی ہوں، کرم مانگتی ہوں عطا مانگتی ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتی ہوں۔ بے شک ماہ رمضان ہمارے درمیان بے شمار برکات لے کر آتے ہیں۔ ہم روز عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب سجدہ کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں بلکہ وہ تمام دعائیں جو شاید ہم مانگنا چاہتے ہیں، مانگ نہیں پا رہے ہوتے، وہ بھی جب سجدہ شکر کرتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے، تو وہ دعائیں ہم سب کرتے ہیں۔ اور یقیناً وہ 70 ماؤں سے زیادہ چاہنے والا پاک پروردگار ہماری خطاؤں کو بخشتا جاتا ہے۔ جیسا کہ ناظرین میں روز بتاتی ہوں کہ ماہ رمضان میں جہاں ہم بہت ساری برکات کا، نعمتوں کا، فضیلتوں کا ذکر کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، وہیں بے شمار ہمارے ایسے لوگ جو ہم سے جدا ہو گئے، بچھڑ گئے، ہم ان کا بھی ذکر کرتے ہیں، ہم ان کی بھی یاد مناتے ہیں۔ آج کے ہی دن کی جب 16 رمضان المبارک کی بات کرتے ہیں، 2016 میں ہمارے ملک کا ایک بہت مشہور نامور نام، جہاں ہم ذکر رسول، ذکر مصطفیٰ، ذکر خداوندی کی بات کرتے ہیں، اپنے منہ سے موتیوں کی طرح وہ سب کچھ پھولوں کی طرح سے، تازگی کی طرح سے بکھیرنے والا ایک عظیم نام شہید امجد صابری بھائی، جو کہ ہم سے جدا ہوئے، اور ہم یقیناً ان کی بھی یاد منائیں گے، انہیں ٹریبیوٹ بھی پیش کریں گے، ان کے لیے دعا بھی کریں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی آج کا میں اپنا موضوع بتاؤں، جب ہم بات کرتے ہیں دنیا میں اپنے والدین کی، جب ہم بات کرتے ہیں والدین کی، اسی میں صرف ماں کی بات نہیں ہوتی، باپ کی بھی بات ہوتی ہے۔ باپ وہ ہستی ہے جو نہ صرف دھوپ میں جلتا ہے، سختیاں جھیلتا ہے، لیکن اپنی اولاد کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ خود بھوکا رہتا ہے لیکن یہ سوچتا ہے کیسے ہو سکتا ہے کہ میری اولاد بھوکی رہے۔ اگر کم تنخواہ ہوتی ہے تو باپ سوچ رہا ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں میں اگر میری یہ خواہش ہے میں کیسے پوری کروں، لیکن میری اولاد کی جو خواہش ہے وہ پوری ہونا چاہیے۔ اسکول کے اخراجات ہیں، باہر نوکری جب انسان کرنے جاتا ہے، باپ ایک چھاؤں کی طرح، ایک درخت کی طرح سامنے کھڑا رہتا ہے۔ مجھ کو چھاؤں میں رکھا اور خود دھوپ میں جلتا رہا، مجھ کو چھاؤں میں رکھا اور خود دھوپ میں جلتا رہا، میں نے دیکھا ایک فرشتہ باپ کے روپ میں، میں نے دیکھا ایک فرشتہ باپ کے روپ میں۔ آج ہم بات کریں گے باپ کی عظمت پر، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو اپنا کل کا سوال بھی بتا دوں اور آج کا بھی۔ کل جو ہم نے سوال کیا تھا، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے دادا کا نام بتائیے، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے دادا کا نام بتائیے۔ آپ سے سوال کیا گیا تھا، 3 آپشنز آپ کو دیے تھے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت علی علیہ السلام، حضرت ابو طالب علیہ السلام۔ صحیح جواب ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام، اور صحیح جواب ہمیں دیا ہے رباب نے کراچی سے۔ رباب آپ کو بہت مبارک ہو، آپ کا گفٹ واؤچر یقیناً آپ کے گھر تک پہنچ جائے گا، اور آپ عید کی تیاری میں لگ جائیں گی کیونکہ میں اناؤنس کر چکی ہوں کہ وہ گفٹ واؤچر ہے کیا۔ آج کا سوال آپ کو بتا دوں، اسلام کے سب سے پہلے مؤذن کا نام بتائیے، اسلام کے سب سے پہلے مؤذن کا نام بتائیے۔ 3 آپشنز آپ کو بتا دیتی ہوں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 3 آپشنز ہیں، آپ کال کے ذریعے بھی فیس بک پر، یوٹیوب پر، ٹویٹر پر، انسٹاگرام پہ ہمیں فیض رمضان میں جوائن کر سکتے ہیں۔ کوئی فرمائش کرنا چاہیں نعت رسول مقبول کی وہ بھی کر سکتے ہیں، اور جو ہمارے ساتھ عالم دین ہیں اگر کوئی سوال کرنا چاہیں وہ بھی کر سکتے ہیں۔ میں اپنے دونوں مہمانوں کا آپ سے تعارف کرواؤں۔ ہمارے ساتھ جو آج عالم دین موجود ہیں، علامہ محبوب حسین قادری صاحب، اس کے ساتھ ہی اریبہ ناز جو کہ نعت خواں ہیں۔ دونوں مہمانوں کو فیض رمضان میں خوش آمدید کروں گی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں علامہ صاحب آپ؟ الحمدللہ، رمضان مصروفیت کے ساتھ گزر رہے ہیں، اور پھر گرمی بھی ہے، ہم نے آج آپ کو زحمت دی، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں جب ہم یہ محفلیں سجاتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، تو کہیں نہ کہیں ہم وہ فرض اور حق ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ بے شک اور آج یہی مقصد ہے ہمارا، جو اتنا خوبصورت موضوع ہے، جب ہم باپ کی عظمت کی بات کرتے ہیں
تو وہیں آپ کی زبانی میں چاہتی ہوں کہ احکام الہی سے ہم آغاز کرتے ہیں. قرآن مجید اور احکام الہی پہ کیا روشنی ڈالیں گے باپ کی عظمت پہ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے مجھے وقت بخشا اور آپ نے مجھے خدمت لی. جزاک اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کثیر مقامات پر یہ جملہ تو خاص طور پر ارشاد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اچھا، ادھر ناظرین کو میں ایک اور بات بتاتا چلوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین دونوں کے حقوق برابر رکھے ہیں. آپ دیکھیں وبالوالدین احسانہ کا جملہ استعمال کرا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں بھی بات کری ہے تو ماں اور باپ دونوں کی ایک ساتھ بات کری ہے. ایسا نہیں کرا کہ ماں کی بات کری باپ کی چھوڑ دی، کہیں باپ کی بات کری تو ماں کی چھوڑ دی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کا جو اسلوب رکھا اس کے اندر جو احسان کے حوالے سے جو ترجیح دی وبالوالدین کے جملے کے ساتھ دی، یعنی یہاں تثنیہ کا جملہ استعمال کیا گیا کہ یہاں پر باپ بھی مراد ہے اور ماں بھی مراد ہے. لیکن کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کے ساتھ ساتھ باپ کو ایک خاص فضیلت دی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک جگہ پر باپ کی قسم بھی باپ کی قسم بھی جو ہے وہ جملے ملتے ہیں. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لا اقسم بہذا البلد وان تحل بہذا البلد، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ووالد وما ولد، تمہارے والد اور تمہارے بیٹے کی قسم. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں باپ کو اہمیت دے رہا ہے کہ قرآن مجید کے اندر باقاعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کی قسم نہیں کھائی لیکن باپ کی قسم کھائی. کیوں؟ کیونکہ باپ کی فضیلت زیادہ ہے. اور جہاں پر احسان کی بات جہاں پر احسان کی بات آئی اور جہاں پر والدین سے اخلاق کی بات آئی تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کے حقوق کو برابر رکھا. یعنی جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ اپنے والدین کو اف تک نہ کہو، تو آپ اس وقت بھی دیکھیں تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں اور باپ دونوں کے حقوق کو برابر رکھا. تو اس طرح ہی ماں اور باپ کے حقوق کو تو برابر رکھا لیکن فضیلت باپ کو دی. اچھا، اب ادھر ایک اور بات آتی ہے، وہ بات یہ ہے کہ باپ کو فضیلت کیوں دی؟ باپ کو فضیلت اس وجہ سے دی کہ باپ جو ہے وہ اولاد کے لیے بھی حاکم ہے اور بیوی کے لیے بھی حاکم ہے. یعنی باپ کا جو حکم ہے وہ اولاد کو تو ماننا ہی ماننا ہے، اولاد کے ساتھ ساتھ بیوی پر بھی لازم آتا ہے. اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر باپ کی قسم بھی کھائی اور جہاں پر دونوں کے بارے میں بات ہوئی تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کو بھی اور باپ کو بھی اور دونوں کے جو فرائض ہیں، دونوں کے جو کہہ لیں کہ احسان کے معاملات ہیں، دونوں کے ساتھ جو کردار انسان کو کس طرح رکھنا ہے، تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کے لیے برابر کا معاملہ فرمایا. لیکن آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں تو ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے، ہمارے یہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ماں کی خدمت زیادہ کرنی ہے، باپ کو چھوڑتے چلے جاتے ہیں، نظر انداز کر دیا جاتا ہے. اچھا، اسی طرح جب بڑھاپے کی منزلوں پر آتے ہیں تو ہوتا کیا ہے، ماں کو زیادہ قریب رکھتے ہیں، باپ بس ٹھیک ہے رہ رہا ہے، گزر بسر کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے نہیں پوچھتے. جو بعض لوگ ہوتے ہیں وہ ماں کو تو پوچھ لیتے ہیں لیکن باپ کا کہہ لیں کہ بالکل ہی اگنور کر دیتے ہیں معاشرے کے اندر نا. اور یہ حالت آج کل دیکھی جا رہی ہے کہ ماں کو تو شاید پھر بھی کہیں نہ کہیں جگہ دے دیتے ہیں. اچھا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ قرآن یا حدیث کے اندر صرف ماں کے فضائل آئیں، باپ کی کوئی فضائل بیان نہیں کیا ہے. جیسے قرآن مجید کے اندر میں نے آپ کو ابھی واضح بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے والد کی اور بیٹے کی قسم کھا کے بیان فرمایا کہ تمہارے والد کی قسم. والد کی کیوں قسم کھائی؟ اس وجہ سے کھائی کہ والد تم پر بھی حاکم ہے اور بیوی پر بھی حاکم ہے. یعنی والد کی اجازت کے بغیر جس طرح ایک بیٹا کوئی کام نہیں کر سکتا، اس طرح کوئی بیوی بھی والد کی اجازت کے بغیر یا اس کی جو زوجہ ہے وہ بھی کوئی کام نہیں کر سکتی. اسی طرح لوگ سمجھتے ہیں کہ حدیث مبارکہ کے اندر باپ کی اہمیت بیان نہیں کی گئی، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں عموماً ماں کے واقعات سنائے جا رہے ہوتے ہیں، ماں کی شان بھی بیان کی جا رہی ہوتی، باپ کی شان بیان بھی نہیں کی جاتی. جبکہ دیکھا جائے تو حدیث مبارکہ کے اندر باقاعدہ باپ کی شان بیان کی گئی ہے. کس طرح بیان کی گئی کہ اس کی مثال کو اس طرح سمجھیں اور حدیث مبارکہ بھی اس میں شامل ہو جائے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کے قدموں کے نیچے جنت کو رکھا. آپ کی ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور باپ کو دروازہ جنت کا دروازہ باپ. آپ کو محل دے دیا جائے اور دروازہ بند ہو تو محل کس کام کا؟ یعنی آپ کو جنت مل گئی اور جنت کا دروازہ ہی نہیں کھلا ہوا تو آپ اس جنت میں جا کے کیا کریں گے؟ آپ کے لیے وہ جنت کی کوئی کام کی نہیں رہی. تو لہٰذا باپ کو جنت کا دروازہ اس لیے ہی رکھا گیا کہ باپ
جب تک وہ دروازہ نہیں کھلے گا تو وہ جنت کسی کام کی نہیں ہے نا. تو جب آپ ماں کے حق کے ساتھ ساتھ باپ کے حق کو ادا کریں گے, جب آپ وہ دروازہ کھولیں گے تو ہی آپ اس جنت میں داخل ہو پائیں گے. آپ نے مثال کے طور پہ ماں کو منا لیا, آپ نے جنت حاصل کر لی. آپ نے باپ کو منایا ہی نہیں, آپ نے باپ کو اگر چھوڑ دیا تو مجھے بتائیں نا, آپ اس جنت کے اندر یا اس محل کے اندر کیسے داخل ہوں گے؟ آپ باہر سے تو یہ تذکرہ کر سکتے ہیں میری جنت ہے, میری جنت ہے, آپ اندر جا ہی نہیں سکتے. تو اندر جانے کے لیے باپ کی رضا ضروری ہے. تو جب باپ کی رضا ہوگی تو وہ جنت کا دروازہ کھلے گا, اور جب جنت کا دروازہ کھلے گا تو آپ دیکھیں پھر وہی بات آ گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں اور باپ دونوں کی خدمت کو ایک ساتھ رکھا کہ ماں کو راضی کریں گے تو جنت, باپ کو راضی کریں گے تو دروازہ. اسی طرح فقہا فرماتے ہیں باپ کی عظمت کے حوالے سے, وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے باپ کو اتنی عظمت دی ہے کہ اگر بیٹا کہیں سفر پہ جا رہا ہے, اس نے ماں سے اجازت لی, ماں نے کہا کہ تم چلے جاؤ تمہیں اجازت ہے, لیکن باپ نے منع کر دیا تو اس کو اجازت نہیں ہے کہ وہ جو ہے اس سفر پر جائے. یعنی آپ دیکھیں فقہ نے یہ باقاعدہ بیان فرمایا اصول کہ باپ کی اجازت ضروری ہے, باپ کو فضیلت دی. اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کے اندر ہمیں ملتا ہے کہ حق کس کو ملا, حق ماں کا زیادہ ہے, یعنی خدمت ماں کی زیادہ کرنی ہے, لیکن حکم کی بجاوری جو ہے وہ باپ کی کرنی ہے. اس پہ تو دعا اور بددعا کی بات بھی ہے. جی, حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک صحابی رسول نے آ کے سوال کرا, یا رسول اللہ مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ کہا تیری ماں کا ہے. دوسری بار پوچھا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ کہا تیری ماں کا ہے. تیسری مرتبہ پوچھا, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو فرمایا تیری ماں کا ہے. پھر چوتھی بار جب پوچھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تیرے باپ کا ہے. تو حق سب سے زیادہ ماں کا بیان کیا گیا, لیکن فضیلت جو ہے سب سے زیادہ باپ کی بیان کی گئی. تو یہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ایک باپ کی اہمیت, اور ہمارے یہاں معاشرے کے اندر باقاعدہ دیکھا جاتا ہے کہ ماں کی تو اہمیت مانتے ہیں, ماں کے واقعات بھی سنائے جاتے ہیں, لیکن جب باپ کی بات آتی ہے تو لوگ بھول جاتے ہیں. جبکہ حقیقتاً دیکھا جائے تو باپ اولاد کے لیے کتنی مشقتیں کر رہا ہوتا ہے, کس طرح جیسے آپ نے شروع میں کہا کہ دھوپ میں چل رہا ہوتا ہے باپ, لیکن ہم جو ہے وہ باپ کی قدر نہیں کرتے, بلکہ کیونکہ اصل میں ادھر ایک اور بات بھی ہے نا, ایک اور بات وہ یہ ہے کہ ماں جو ہے وہ ساتھ رہتی ہے, تو ماں سے ایک اٹیچمنٹ اور ایک لگاؤ ہو جاتی ہے. اچھا, اب جب بات آتی ہے نا باپ کی یا والد کے حوالے سے, تو اس میں کیا ہوتا ہے, والد سارا دن بھر باہر رہتا ہے. اب جو لوگ باہر کام کر رہے ہیں وہ تو وہی جانتے ہیں نا کہ باہر اس وقت کیا صورت حال ہے اور کیا جو ہمارے ابھی اس وقت معاشرے کی ایک حالات ہیں. تو ایک باپ ایک سخت مشکلات سے گزر رہا ہوتا ہے, اور اس کو سخت بننا بھی پڑتا ہے اولاد کے لیے. تو ادھر ایک اور چیز بھی نا, تو وہ ایک مشکلات کے دور سے گزر رہا ہوتا ہے. تو جب وہ ایک مشکل دور سے گزر رہا ہوتا ہے تو اس کے لیے بہت سارے چیلنجز بھی ہوتے ہیں باہر. اب جب وہ ان چیلنجز کو پورا کرنے لگ جاتا ہے, اچھا وہ سارا کر کس کے لیے رہا ہے؟ اپنی اولاد کے لیے. اس کو پتا ہے اس نے تو دنیا میں رہنا ہی نہیں ہے, بعد میں میری اولاد ہے کہ وہ تھوڑا سا کچھ عرصہ جو ہے آرام کے ساتھ گزار لے گی یا اس کے لیے کچھ آسانی ہو جائے گی. تو حقیقتاً کر اولاد کے لیے ہی رہا ہے. اب وہ ان چیلنجز میں لگ جاتا ہے جس کی وجہ سے ماں باپ کی اور بیٹے کی تھوڑی سی اٹیچمنٹ کم رہتی ہے. جو اٹیچمنٹ کم رہتی ہے نا, تو اس وجہ سے بھی یہ ایک زمرہ ہمارے سامنے معاشرے میں آ رہا ہے کہ باپ دنیا یا کہہ لیں اولاد کی جو ہے وہ آسانیوں کے لیے, اولاد کے لیے جو ہے وہ اتنا لگ جاتا ہے کہ وہ اپنی اولاد سے ہی دور ہوتا چلا جاتا ہے. اور پھر اس وجہ سے جو آج معاشرے کا حال ہے, دیکھیں میں نے آپ کو ایک تو والی بات آ گئی کہ آپ کی والی بات کہ جس طرح ابھی آپ نے کہا کہ اولاد ماں باپ کو سخت تو بننا پڑتا ہے, لیکن سب کے ساتھ ساتھ کہیں باپ کو اپنے رویے کے اندر تھوڑی سی نرمی بھی رکھنی چاہیے کہ اولاد کو اپنی قریب کرے. دیکھیں اگر آپ کو کسی کو اپنی طرف سمجھانا ہے یا مائل کرنا ہے یا کچھ بھی آپ کو اس طرح ہے, تو پہلے آپ کو اس کو تھوڑا اپنے قریب کرنا پڑتا ہے. تو ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے معاشرے کے اندر, ہمارے یہاں والدین جو ہے اپنی اولاد کو قریب نہیں کرتے. لیکن باپ بیٹی کا یہی علامہ سب بڑا کیونکہ اہم سوال ہے. باپ بیٹی کی محبت تو بڑی مشہور بھی ہے, اور جہاں اگر سختی کی بات ہو, نرمی کی بھی ہو, کسی بھی طرح کی ہو, لیکن بیٹیاں تو بہت محبت کرتی ہیں اپنے باپ سے. اچھا دیکھیں یہ شروع سے ایک دیکھا گیا کہ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیونکہ ہمارے اسلام سے یہ درس مل رہا ہے. آپ دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ میں کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ سے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں تمہیں ایک اچھی بات بتاتا ہوں جس سے تم خوش ہو جاؤ گی, اور ایک ایسی بات بتاتا ہوں تم غمزدہ ہو جاؤ گی. تو حضور نے پہلی خوشخبری والی کیا بات بتائی؟ پہلی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے غم کی خبر سنائی کہ فاطمہ ان قریب جو ہے میں اس دنیا سے جانے والا ہوں. وہ بہت غمزدہ ہو گئی.
کہ اب جو ہے آپ دیکھیں نا محبت ایک باپ اور ہمیں تو دیکھیں ہمیں تو جو کچھ ملا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے در سے ملا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جو ہمیں آئیڈیل رول ماڈل جو ہوئے وہ ہمارے وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت ہے. تو ہم تو ادھر سے ہی دیکھیں گے. تو جہاں آپ نے باپ اور بیٹی کی محبت کا ذکر کیا تو آپ ادھر دیکھیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اگر میں تمہیں خوشی کی غم کی خبر سناؤں تو ان قریب میں دنیا سے جو ہے وہ پردہ فرمانے والا ہوں, ظاہری پردہ. اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر میں تمہیں غم کی خوشی کی خبر دوں تو سب سے پہلے جو ہے تم مجھ سے آ کر ملو گے. تو آپ دیکھیں کہ ایک محبت کی ایک چاشنی دیکھیں نا. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام جیسے میں نے ابھی آپ کو کہا نا کہ باپ کو بھی مائل ہونا پڑتا ہے, تو اب آپ دیکھیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کون ہے؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, رحمتوں کے یعنی آپ کو دونوں جہاں عالمین کی رحمت بنا کے بھیجا ہے. آپ عالمین کے لیے رحمت ہیں. اور پھر بھی آپ کا انداز کیا ہے؟ جب آپ کی بیٹی تشریف لا رہی ہے آپ ادب کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. ہمیں دونوں طرف سے دیکھنا پڑے گا کہ کچھ کہہ لیں کہ اگر ہم یہاں خامیاں دیکھیں تو کچھ ماں باپ کی طرف سے بھی آ رہی ہے نا. آپ دیکھیں نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا انداز کیا ہے کہ اگر وہ تشریف لا رہی ہیں حضور جن کے سامنے ساری دنیا جو ہے وہ آ کے جو ہے دانوئے تلمذ ہو جائے, اور سرکار جن کے کہہ لیں ادب و احترام کے لیے کھڑے ہو جائیں. تو یہاں دیکھیں نا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام خود دکھا رہے ہیں لوگوں کو کہ دیکھو اولاد کا بھی ادب کرنا پڑتا ہے. یہ نہیں ہے کہ صرف اولاد سے ادب کروانا ہے, اولاد کا ادب کرو گے تو تمہاری بھی اولاد جو ہے وہ تمہارا ادب کرے گی. تو یہ دونوں پہلوؤں کو سامنے رکھ کے لے کے چلنا پڑے گا, کیونکہ بات صرف باپ کی عظمت کی ہے, لیکن ادھر میں نے یہ ایک موضوع چھیڑ دیا ہے. پہلو مختلف ہے معاشرے کی, اس وقت موجودہ صورتحال پر بات کرنا ہی بہت ضروری ہوتا ہے. کیونکہ دیکھیں اصل پیغام تو یہ ہے نا معاشرے کی اصلاح, جو معاشرے کے اندر خامیاں پیدا کر رہی ہیں ہم نے ان چیزوں کو دور کرنا ہے. حدیثوں کے اندر تو ایسے بہت ساری اچھی باتیں بیان کی گئی ہیں, لیکن حقیقتاً جو اب معاشرے کے اندر ہے ان چیزوں کو کس طرح دور کرنا ہے تو ہم اس چیز پر بات کریں تو شاید اس سے اور زیادہ نافرمان اولاد کے لیے فرما دیں, خاص طور پہ ماں کی جس طرح ہم نے ذکر کیا بات کی کہ وہیں پر اگر باپ کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی, نافرمانی بھی کی جاتی ہے, اس کے لیے کیا احکام ہے لائیں؟ دیکھیں باپ کی نافرمانی کے حوالے سے میں آپ کو ایک بڑا پیارا واقعہ سناتا ہوں. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام آپ بچپن میں اپنے والد سے بچھڑ گئے تھے, تو حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی یاد میں جب آپ بچھڑے تو آپ کی کہہ لیں کہ آپ کی وجہ سے اتنا روئے کہ آپ کی آنکھوں کی سفیدی چلی گئی رو رو کر. تو 50 سال بعد حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقات ہوئی. جب 50 سال بعد ملاقات ہوئی تو اس ملاقات کا منظر, اس ملاقات کے حالات کچھ یوں بیان فرماتے ہیں علماء کہ فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا, کیونکہ ظاہر سی بات ہے 50 سال تک ایک باپ نے رو رو کے گزار دی, آنکھوں کی روشنی چلی گئی, تو فرشتے بھی اب متوجہ ہوئے کہ یار ایسی کیا ملاقات ہے, یہ ہم بھی دیکھیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کری یا اللہ ہم بھی وہ ملاقات دیکھنا چاہتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا جاؤ اجازت ہے چلے جاؤ. تو جب حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام 50 سال بعد مصر تشریف لائے, اس وقت حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام مصر کے بادشاہ بن چکے تھے. تو روایتوں میں آتا ہے, ایک روایت میں آتا ہے آپ ہاتھی کے اوپر سوار تھے, ایک روایت میں آتا ہے آپ تخت پر بیٹھے تھے. تو آپ نے جب 50 سال بعد اپنے والد کو دیکھا تو آپ اتنا کہہ لیں, ظاہر سی بات ہے, اچھا اب والد کی ایک خواہش, والد یہ سوچ رہے ہیں کہ 50 سال پہلے یعنی 50 سال بعد ملاقات ہو رہی ہے میری, اور جب میں نے 50 سال پہلے دیکھا تو میرا بیٹا صرف 10 سال کا تھا. تو ایک لوگوں کو ایک وہ بھی تھی کہ یار یہ کیسی ملاقات ہوگی کہ 50 سال بعد ایک باپ اپنے بیٹے سے ملنے جا رہا ہے, اسی طرح ایک بیٹا 50 سال بعد اپنے باپ سے مل رہا ہے. تو اس میں ایک جذبات بھی ہوتے ہیں. تو آپ اتنے جذبات پہ بے قابو ہو گئے کہ آپ اپنے والد کے احترام میں کھڑے نہیں ہوئے, آپ بیٹھے رہے. آپ اپنے والد کے احترام میں کھڑے نہیں ہوئے, بیٹھے رہے. تو آپ کیونکہ جذبات کے اندر بے قابو ہو گئے تھے, آپ مطلب اپنے والد کے جذبات میں کہ 50 سال بعد میرے والد آئے, وہ بالکل ایک وہ ہو گئے تھے کہ خوشی کے مارے کہہ لیں کہ جذباتی ہو چکے تھے, تو آپ کھڑے نہیں ہوئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وقت وہی فرمائی اور حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا, کیونکہ ایک مسئلہ ادھر یہ بھی سماعت کر لیں کہ نبی سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی. وہ اتنا زیادہ کیونکہ 50 سال بعد کی ایک ملاقات تھی, تو اس ملاقات کے اتنے زیادہ کہہ لیں جذبات میں تھے کہ وہ جذبات میں تعظیماً کھڑا ہونا بھول گئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ وہ جذبات کی وجہ سے, ایک تو ہوتا ہے جان بوجھ کر کھڑے نہ ہونا کہ بھئی اب میں بادشاہ ہوں, میرے والد آ رہے ہیں میں کھڑا نہ ہوں, نہیں, انہوں نے غلطی سے یعنی جذبات کی وجہ سے نہیں کھڑے ہوئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ آپ نے اپنے والد کا ادب و احترام نہیں کرا جذبات کی وجہ سے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ آگے آپ کی اولادوں میں کوئی بھی
نبی عطا نہیں فرمائے گا. تو آپ دیکھیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام جذبات کی وجہ سے اپنے والد کے ادب میں کھڑے نہیں ہوئے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس کے بعد کوئی اولاد بیٹا نہیں عطا فرمائی کہ جو آگے چل کے نبی بنتے. تو آپ دیکھیں کہ باپ کی تعظیم کا کتنا زیادہ ہمیں جو ہے حکم بیان کیا گیا ہے. اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ ایک بوڑھا شخص سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور آ کے عرض کرنے لگے, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, میرا بیٹا ہے, وہ مجھے جیب خرچی نہیں دیتا, اچھا. اور جب میں چھوٹا تھا تو میں اس کو اتنا دیتا تھا کہ اس کی ہر خواہش پوری کرتا تھا, جس طرح بھی کرتا تھا اس کی ہر خواہش پوری کرنے کی کوشش کرتا تھا. آج وہ مجھے خرچی نہیں دیتا. اتنے میں حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ وہ جو بیٹا تھا وہ بھی تشریف لے آیا سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں. تو حضور علیہ السلام رونے لگے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ جو تمہارا بوڑھا والد رو رہا ہے اور فریادیں کر رہا ہے, اللہ تبارک و یہ فریاد میں دیکھتا ہوں اس وقت یہ ایسی رو رو کر فریاد کر رہا ہے کہ اس وقت جو جتنے بھی زمین کے اوپر پتے ہیں وہ رو رہے ہیں, اور جتنی بھی ایسی مخلوقات ہیں میں خود دیکھ رہا ہوں کہ وہ رو رہی ہیں. تو وہ بھی پریشان ہوا کہ سرکار علیہ السلام کیسا ہے, مطلب کیسی بات ارشاد فرما رہے ہیں. تو پھر سرکار علیہ السلام نے فرمایا اس شخص سے جو نوجوان آیا تھا, اگر تیرا باپ راضی تو رب راضی, اگر تیرا باپ راضی نہیں تو رب بھی راضی نہیں. یعنی اگر تیرے باپ خوش ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تجھ سے خوش ہو گیا, اور اگر تیرا باپ ناراض ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تجھ سے ناراض ہو گیا. اور پھر فرمایا تو کیا تیرا مال بھی سارا کا سارا تیری اولاد کا ہے, یعنی تیرے باپ کا ہے. اپنی اولاد سے فرما رہے ہیں اس کہ تیرا مال بھی جو ہے وہ بھی تیری اولاد کا ہے, اور تو بھی اپنے باپ کا ہے. اولاد کہہ رہا ہوں اپنے باپ کا ہے, اور تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے. تو سرکار علیہ السلام نے یہ فضیلتیں بھی باپ کے حوالے سے بیان فرمائی ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, جزاک اللہ. وقت کی کمی ہے علامہ صاحب, جیسے کہ میں نے آغاز میں بھی کہا کہ شہید امجد صابری صاحب کی آج برسی بھی ہے, مختصراً اگر دعا فرما دیں. چلیں اس طرف بھی آتے ہیں. اچھا ادھر ایک اور چیز نا جی جو ضروری ہے, پھر انشاءاللہ اس طرف آتے ہیں جی. کہ ہمارے یہاں معاشرے کے اندر ہم ایک چیز دیکھتے ہیں کہ لوگ ماں باپ کی دعائیں نہیں لیتے. جو حالیہ ایک بہت زیادہ ہمیں نظر آتا ہے, لوگ ماں باپ کی دعائیں نہیں لیتے. باقاعدہ ماں باپ کی کہہ لیں کہ دعاؤں کا بھی بہت زیادہ اثر بیان فرمایا ہے. روایتوں کے اندر آتا ہے, علماء فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے والدین کی دعائیں لیتا ہے, تو جو شخص اپنے والدین کے لیے دعا کرتا ہے, روایتوں کے اندر یہ آتا ہے جو شخص اپنے والدین کے لیے دعائیں کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا رزق کبھی محروم نہیں کرتا. اسی طرح آج اگر ہم دیکھیں, حضور علیہ السلام کی ایک حدیث مبارکہ ہے, سرکار علیہ السلام نے فرمایا تیرے والد کی دعا تیرے لیے ایسی ہے کہ جس طرح میری دعا امت کے حق میں قبول ہوتی ہے, اسی طرح تیرے والد کی جو دعا ہے وہ اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے. والد کی دعا اولاد کے حق میں اس طرح قبول ہوتی ہے جس طرح والد کی دعا وہ جس طرح نبی کریم علیہ السلام کی دعا امت کے حق میں قبول ہوئی, اسی طرح والد کی جو دعا ہے وہ اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے. اور پھر حدیث مبارکہ کے اندر حضور علیہ السلام نے آگے فرمایا کہ تیرے والد کی دعا کرنا ایسا ہے کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا کی. اور آپ دیکھیں کہ باپ کی دعاؤں کی بھی یہ شان ہے. تو میں لوگوں کو یہی پیغام دوں گا کہ اپنے والدین کی خدمت بھی کریں, اور والدین کے لیے یہ پیغام دوں گا کہ آپ بھی اپنی اولاد کے ساتھ ایک اٹیچمنٹ بنائیں, اپنی اولاد کو اپنے سے قریب کریں, اپنا لگاؤ بنائیں, اور والدین بھی اپنی اولاد کو دعائیں دیں اور اولاد بھی اپنے والدین کی دعائیں لیں. اور یہی پیغام میں آج کے دن دوں گا. بہت شکریہ. اور امجد صابری صاحب, ان کے لیے بھی دیکھیں کیسے والد تھے کہ ان کے بیٹے نے, ان کا یہ بھی تو ایک باپ ہی تھے نا. آپ دیکھیں نا ان کے والد, ان کے جو بیٹے ہیں بعد میں آئے. اب دیکھیں باپ کی تربیت اچھی تھی, باپ اچھی جگہ پہ چل رہے تھے, آج دیکھیں اولاد بھی جو ہے وہ خود بخود انہی کے نقش قدم پر چل رہی ہے. تو باپ کا ایک بڑا کردار ہوتا ہے. جس طرح باپ اپنی جس طرح گزارتا ہے لائف, تو اولاد دیکھ رہی ہوتی ہے میرے باپ نے کس طرح گزاری, تو وہ بھی اسی طرح گزارنے کی کوشش کرتا ہے. تو امجد صابری صاحب کے بارے میں نے ایک جگہ سنا تھا کہ وہ اپنی والدہ کا بڑا ادب کرتے تھے, اور آج دیکھیں کہ وہ اپنی والدہ کا ادب کرتے تھے اور آج ان کی اولاد ان کا بڑا ادب کرتی ہے. دعا فرما دیجیے مختصر. امجد صابری کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جناب امجد بھائی کی بے حساب مغفرت فرمائے, آمین الہی آمین. امجد صاحب کی قبر میں یا رب العالمین اور زیادہ رحمتوں کا نزول فرما یا رب العالمین. یہ جو ان کا ایک مشن تھا
اور ان کے اس مشن کو کامیاب و کامران فرما اور ان کی اولاد کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. وآخر وآمین وما علیہ الا البلاغ المبین. آمین. بہت شکریہ علامہ صاحب آپ کا. ناظرین آپ سب دیکھ رہے ہیں فیض رمضان. ابھی حاضر ہوتے ہیں ایک وقفے کے بعد. فیض رمضان فیض رمضان